کہانیوں کو سننے کا عادی نہ بناؤ، اپنے کانوں کو فضول چیزوں کا عادی نہ بناؤ، ان کانوں کو عادت ڈلواؤ رب کے قرآن کی، اور ان کانوں کو عادت ڈلواؤ رسول کی سنتوں کی۔ اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس رکھواؤ، اپنی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو عالمہ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مدرسوں کو آباد کرو۔ واللہ یہ شرم کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے، یہ چولوں اور پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ان مدرسوں کو چلانے کے لیے آپ کے آگے بھیک مانگنی پڑے، ان مسجدوں کو بنانے کے لیے آپ کے آگے بھیک مانگنی پڑے۔ میں جانتا ہوں آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اپنے علاقے کی مسجد بنانے کے لیے، آپ کو باہر کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ اسی کٹیہار کے بہت سارے علاقوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ مینجمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے گاؤں بھر میں چندہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خرچوں کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ جب دل میں جذبہ ہو میرے بھائی تو روزانہ مزدوری کرنے والا بھی نیکی کے کام میں حصہ لے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے تعریف کی ابو ہریرہ کی کہ اے ابو ہریرہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے، اور پھر نبی نے جواب دیا کہ اے ابو ہریرہ سن لو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کی میں شفاعت کروں گا، جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ قبر پرست نہیں ہوگا، وہ بت پرست نہیں ہوگا، وہ پیڑ پرست نہیں ہوگا، وہ بابا پرست نہیں ہوگا، وہ پیر پرست نہیں ہوگا، وہ تعویذ مارنے والا نہیں ہوگا، وہ ڈنڈا مارنے والا نہیں ہوگا، وہ پتھروں کو اپنا مشکل کشا مارنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جو توحید پر ہوگا، جو رب کی توحید پر ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت اس کو نصیب۔ اس لیے توحید کی حفاظت کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اسی علاقے میں دیکھا ہے اب اہل حدیثوں میں بھی بدعقیدگیاں آنے لگی ہیں، ان کی عورتوں میں بھی فضول رسم و رواج اور فضول توہمات آنے لگے ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں پر نظر رکھو، ان کو کوئی ایسے کام کرنے کی اجازت نہ دو۔ اس امت میں شرک آئے گا تو پہلے عورتوں میں آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات النساء تسمعون الخلص۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک قبیلہ ہوگا، قبیلہ دوس، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ بت کے آگے چکر لگائیں گی۔ مسلمان عورتیں بت کا طواف کریں گی، بت کے آگے چکر لگائیں گی، یعنی شرکیہ کام کریں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت ذلیل اور رسوا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم شرک۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت و رسوائی کی دوسری بڑی وجہ، ہم کیوں دنیا میں ذلیل ہیں؟ کیونکہ اپنے مقصد حیات کو ہم نے بھلا دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ کھانا، کمانا، انجوائے کرنا۔ آج گاؤں دیہات میں جاتا ہوں، واللہ دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کی زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ کوئی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پورن موویز میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی زناکاری میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی لواطت کے جیسے گندے گھنونے کام میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی دن رات موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ اے نوجوان، اے امت کے نوجوان، امت کی نگاہیں تجھے تلاش کر رہی ہیں، امت کی نگاہیں منتظر ہیں کہ تو کب آئے گا اور امت کے درد کو محسوس کرے گا۔ اور تو گیم میں لگا ہوا ہے، تو زنا میں لگا ہوا ہے، تو شراب میں لگا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا پیٹ تو جانور بھی پال لیتا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ کو کتا بھی پال لیتا ہے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو تو جانور بھی پوری کر لیتا ہے۔ زندگی اتنی حقیر نہیں ہے، زندگی اتنی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے۔ ہم جب جانور کی قربانی کرتے ہیں، ہمیں دعا کرتے ہیں، اس دعا میں کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ زندگی کو پیار محبت کے نام پر برباد نہ کرو، زندگی کو نشے کے نام پر پھینک نہ چڑھاؤ، زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ بہت سارے کام پڑے امت کے پینڈنگ، ان کاموں کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ آج علاقے میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، آپ صبح فجر کی نماز میں جائیں،
افسوس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں دیکھا کہ وہاں برائی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فلمی دنیا بھی ہے، مگر نماز کی پابندی میں نے دیکھا فجر کے ٹائم مسجد میں پہنچا نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور گاؤں دیہات میں جب رات کو جلسے ہوئے وہاں فجر کی نماز میں بیچارے دو چار بوڑھے ملے، نوجوان آرام سے بستر پہ سو رہا ہے۔ اے نوجوان، یہ حی علی الصلاۃ کی آواز کیا تیرے لیے نہیں ہے؟ یہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تیرے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، تو کتنا بڑا بزنس مین ہے، تو کتنا بڑا کاروباری ہے، تیرا ویاپار کتنا بڑا ہے، اپنے کاروبار اور اپنے بزنس سے کہہ دے کہ اے میرے بزنس ہے، میرے کاروبار، میری اہمیت اپنی جگہ ہے اور اللہ کی عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ کاروبار سے بڑھ کے نماز ہے، نماز سے بڑھ کے آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی، میں نے وشلیشن کیا، میں نے اینالائز کیا، مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، برادریوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے، مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان کو تانا مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے۔ آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے۔ یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا میرے بھائی، میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا۔ میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی۔ آج تو صاحب بہار کے دربھنگہ کے علاقے میں میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے، دیوار کے ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے۔ شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے۔ اتنا بغض، اتنا تعصب یہ مسلمان کے اندر ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا۔ اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ کو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کے اس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل الجسد الواحد اذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنو۔ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک پیلر دوسرے پیلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دے رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے، اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں۔ نہیں کرو گے تو انجام سن لو، ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس فرقہ پرستی سے آؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر۔ اور آگے بڑھیے، امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا۔
ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا۔ میرے بھائی، جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کان بالآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، اس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ منہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوؤں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی وللدنیا، مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، نہیں پہچانو گے تو یوں ہی ہم جوتے کھاتے رہیں گے اور زمین پر۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی، میں نے وشلیشن کیا، میں نے اینالائز کیا، مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، برادریوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے، مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان کو تانا مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے۔ آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے۔ یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا میرے بھائی، میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا۔ میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا، وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی۔ آج تو صاحب بہار کے دربھنگہ کے علاقے میں میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے، دیوار کے ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے۔ شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے۔ اتنا بغض، اتنا تعصب یہ مسلمان کے اندر ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا۔ اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ کو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ اس کٹیہار کے اس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم
كمثل الجسد الواحد إذ اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنو. جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے. ایک پیلر دوسرے پیلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دے رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے. اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں. نہیں کرو گے تو انجام سن لو. ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ٹکڑوں میں بٹ گئے. اے نبی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا. اس فرقہ پرستی سے آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو جہاں تک ہو سکے مل جل کر. اور آگے بڑھیے. امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا. ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا. میرے بھائی، جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا. وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا. اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو. اللہ پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا. میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا. آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ. اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو. اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی. اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا. اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے. ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے. وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین کو جنم دیا. یہ عورت جب دیندار تھی یہ نبیوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی، محدثین کی ماں تھی. اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی، آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے، ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے. ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں. آپ کی پورنیا اور کشن گٹھ سے خبریں آ چکی ہیں، ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں. کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر کے گروپ میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات کہتے تھے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا. یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ
सीमांचल के 90% बच्चों में औरतों का इंतजाम होता है। मगर माफ कीजिएगा, मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूँ, इस साल में एक बार जलसा करा लेने से आप दीनदार ना बन जाए। आपकी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? हफ्ते में एक जुमा का खुतबा होता है, साल में 48 जुमा के खुतबे होंगे। अगर आप मस्जिदों में औरतों का अरेंजमेंट करें, और ये जिस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा हो रहा है, मैं अपील करूंगा जिम्मेदारों से, जब आप मस्जिद की तामीर करें तो एक कमरा औरतों के लिए जरूर बनाएं। उनकी एंट्री अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, लेकिन एक कमरा एक कोशा औरतों के लिए जरूर हो। और अल्लाह का फजल करम है, मैंने कई जगहों पर ये बात रखी और लोगों ने अमल किया है। झारखंड का गोड्डा का इलाका, कोल माइंस का इलाका है, वहाँ एक बहुत शानदार मस्जिद में मैं गया, वहाँ मैंने देखा औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा की का खुतबा मैंने दिया, वहाँ माशाअल्लाह जो 2-4 सरमाएदार लोग थे, उनके सामने मैंने बात रखी कि आपके इलाके में इतनी बड़ी मस्जिद है, जुमा का खुतबा होता है, औरतों का अरेंजमेंट होना चाहिए। आइंदा साल जब मैं वहाँ गया, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने मेरी बात को माना और वहाँ औरतों का अरेंजमेंट किया। हर मस्जिद में औरतों का अरेंजमेंट हो, और जुमा की नमाज में आपकी औरतें जाएं, और यकीन करें साल के 48 जुमा के खुतबे अगर आपकी औरतें सुन लेंगी, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको हासिल होगा, दीन का इल्म हासिल होगा। आज बहुत सारी औरतें दीन से दूर है मेरे भाई, और खास तौर से हमारा वो तबका जो मदरसों से पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा लिखा है, जो उलमा से दूर है, जो दीन से दूर है, उस तबके में इस तरीके के वाक़यात ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ लड़कियां और लड़के मुर्तद हो रहे हैं, और ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। मेरे अजीजों, अपने घर की औरतों की तरबियत करो, अपने घर में पर्दे का माहौल पैदा करो, अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क पैदा करो। आज हम देखते हैं मुसलमान का घर है, गांव का कोई लड़का आता है और आपकी जवान बहन है, आपकी जवान बेटी है, और आकर के आपकी जवान बेटी और बहन से वो बातें करने लगता है, और आपको कोई एतराज नहीं। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? मैं कहता हूं, अगर आपकी लड़की इस दौर की सबसे बड़ी वली है, सबसे अल्लाह की नेक बंदी है, और आने वाला नौजवान इस दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान है, सबसे बड़ा आलिम दीन है, सबसे बड़ा मुक़र्रिर है, तब भी आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आपकी जवान बेटी उसके सामने बेपर्दा जाए। इजाजत नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युक़अ फ़ी रासि अहदिकुम बिबिग़यतिन मिनल हदीद, किसी के सर में लोहे की सुई को चुभोया जाए, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है किसी गैर महरम औरत को टच करे, किसी गैर महरम औरत को टच करे, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यख़लुन रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब दो मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जब औरत और मर्द आपस में बात करेंगे तो शैतान की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नौजवानों सुन लो, इंस्टाग्राम पर भी शैतान मौजूद है, व्हाट्सएप पर भी शैतान मौजूद है, फेसबुक पर भी शैतान मौजूद है। ये शैतान पहले चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए ताल्लुक पैदा करता है और फिर ज़िना तक पहुंचाता है। आज इस उम्मत के मर्दों और औरतों को ये दर्श देने की जरूरत है। इस्लाम पाक का मजहब है, और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ, ज़िनाकारी को रोकना है तो निकाह को रोको। आज इस उम्मत में जिस तेजी से ज़िना का गिराव बढ़ रहा है, बदकारी का गिराव बढ़ रहा है, वो लम्हे फिक्रिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत टेंशन की बात है। उम्मत का एक बड़ा नौजवानों का तबका, लड़कियों और लड़कियों का तबका ज़िनाकारी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं, उसमें से बड़ी वजह शादियों में ये रस्म रिवाज के लंबे चौड़े पकड़े हैं। ये जहेज की डिमांड है, ये बारात की रस्म है, ये हल्दी की रस्म है, ये मम्मी की रस्म है। इन रस्मों को अपने पैरों के नीचे कुचल दो, और अपने घर की औरतों को अगर दीनदार बनाना है, दीनदार लड़कों से शादी करो अपने लड़कियों की, और दीनदार लड़कियों को बहू बना के लाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्दौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, अपनी लड़की का निकाह कर दो। ये मत देखो कितना पैसे वाला है, कितना स्टेटस है, अगर अच्छा खाने कमाने वाला है, दीनदार है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, आपकी बेटी का हक अदा करेगा। नबी ने फरमाया निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, जमीन में फितना और फसाद। तो औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है मेरे भाई। और याद रखो, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा,
جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سنور کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لطف کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جلسے اور پروگرام میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ نبی نے فرمایا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی، اور یاد رکھو اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سنور کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لطف کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جلسے اور پروگرام میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، بناؤ سنوار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے آکرشک بنا کر کے نکلا کرو۔ اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے، سادہ لباس میں، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ۔ میں بہت سارے گھروں میں گیا مہمان کے طور پہ، عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ اکثر جگہوں پر، اب اس گھر کے بچے بھی آتے مسافہ کر رہے ہیں، 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے، لڑکے نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا، لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی۔ مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولاپور، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے، سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی، 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد کیا۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے، ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے، وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ باپ کیسا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورتوں کو سنوارنا ہے، اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے، اگر نئی نسل کو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ موبائل 10 منٹ کے لیے میسج، ابھی میں نیپال گیا، نیٹ ورک آنا بند ہو گیا، پریشان، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے۔ ہم موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزوں، موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر جلسے میں آپ نے عباس رفیع کو سنا، شیخ جزیر صاحب کو سنا، شیخ امام صاحب کو سنا، آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین،
اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اور آپ کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی تھی۔ آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے۔ ہر جلسے میں اپنے گاؤں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت، اور معاف کیجئے یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجئے، ان کو پویتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجئے۔ اور آپ 2-4 بار ایسا کیجئے میرے بھائیوں۔ میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے، ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں، جامعہ دارالاسلام عمر آباد میں حدیث کے استاد۔ ایک مرتبہ بنارس آئے، میں بھی ملنے گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اتنے بڑے وقتہ ہیں، خطیب ہیں، آپ اپنے شہر کے غیر مسلموں کو کیا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، بنارس تو بھی دھارمک شہر ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی کو میں نے دیکھا، ہمت دیکھیے انسان کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے پر گئے، میرے علاقے کے تھانے پر گئے اور تھانے دار سے جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور جتنے پولیس انسپکٹر اور سپاہی اس تھانے میں تھے سب کو ہندی کا قرآن، اور کسی نے ان کا کوئی اپمان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا کی بات کو سنا اور قرآن کو لے لیا۔ اب بعد میں قرآن کو پڑھا نہیں پڑا، یہ وہ جانے اللہ جانے۔ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کے آس پاس کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اتنا تو کر دیں زندگی میں، ان کو قرآن ایک مرتبہ آپ دے دیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ تو بھارت میں رہتا تھا 80 کروڑ لوگ قرآن سے دور تھے، 80 کروڑ لوگ توحید سے دور تھے، 1 ارب کے قریب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ تو نے کبھی رب کا قرآن ان کو سنایا؟ تو نے کبھی توحید کا درس ان کو دیا؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی نے تو پتھر کھائے اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، ہمارے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اگر 2-4 پتھر ہمیں بھی کھانے پڑ جائیں، 2-4 گالیاں ہمیں بھی سننی پڑ جائیں، تو پیچھے مت رہنا، اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی۔ ہمارے مولانا شفیع مختار قیسی صاحب آ چکے ہیں، 1-2 پوائنٹ بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، پھر کہیں نکلنا ہے۔ میں موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب، مسلمان کیوں ذلیل ہیں، 1-2 وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمان اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آج بہت سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پبلک کیا کہے گا، جنتا کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کام صحیح ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوگا کام غلط ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی۔ یہ لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ مریں گے یا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے یا عبد الغفار اچھا آدمی تھا، بس۔ آپ اپنی تاریخ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر دے اور لوگوں کو ناراض کر دے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دے، کفاہ اللہ ملونۃ الناس،
اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دے, اپنے مالک کو ناراض کر دے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے. میرے بھائیو, لوگوں کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو. اور آخری بات, اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دین کا کوئی بھی کام آج ہم کرتے ہیں, افسوس کی بات ہے ہمارے دین کے کاموں میں اخلاص ختم ہو رہا ہے, ریاکاری آ رہی ہے, دکھاوا آ رہا ہے. ہم مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں, مدرسے میں بھی دان دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا فوٹو اخبار میں آئے, ہماری تصویر سوشل میڈیا پر آئے. نہیں میرے بھائی, کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو, اللہ کو پتا ہو. کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. جمعہ کے دن, کل جمعہ کا دن ہے, آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے. اگر امام صاحب کو پتا ہوگا تو پہلی رکعت میں وہ پڑھائیں گے سورہ سجدہ, اور دوسری رکعت میں پڑھائیں گے سورہ دہر. سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے وہ ہیں, میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, غریب کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, کوئی تھینک یو, کوئی دھنیواد نہیں چاہیے, کوئی بدلہ, کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے, اس ڈر سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو. یہ چند چیزیں ہیں, ان کو اگر ہم دور کر لیں, حضرت عمر کا قول پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی, اور آج بھی اگر اسلام کو فالو کریں گے اللہ ہمیں عزت دے گا. یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے, یہ ماتھے پر سجدے کا نشان اسلام کی نشانی ہے, یہ آپ کی عورت پر پردہ اسلام کی نشانی ہے. اسلام پر کبھی شرم مت کرنا, اسلام پر فخر کرنا. اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور کل بھی اسلام آپ کو عزت دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جے نگر کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اور اس نے اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں اور آپ کو بہت بڑی تعداد میں جلسے میں ہم آئے ہیں, اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے پروگرام ہوا ہے, جلسے کے جو آرگنائزر ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر آپ جان دیں اور مسجد کی تعمیر جلد سے جلد ہو جائے. اللہ ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بدورتوں سے پاک کر دے. اللہ جب تک دنیا زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. সামনে বসে থাকা দিনদার ইমানদার বাপজি ভাইজানেরা আমার পর্দানশীল মা ও ভগ্নীগণ সমস্ত তারিফ প্রশংসা আল্লাহ, যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে আমাকে এই মাহফিলে মসজিদকে কেন্দ্র করে কোরআন হাদিস শুনবো মনে করে সীমাঞ্চলের ঐতিহাসিক জালসা সবাই মুখে শুনছি মাশাআল্লাহ. এই জালসাটা আল্লাহ আমাকে বসার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর একটা শুকরিয়া আদা করেন আলহামদুলিল্লাহ. দিনার পরে জানাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি. বাপজি ভাইজানেরা আমার, খুতবায়ে মাসনুনার পরে দুটি আয়াত পড়েছি, একটা হাদিস পড়েছি. আর আমরা যারা এসেছি খুব আহ্বান করে এসেছি. জালসার দুটো উদ্দেশ্য. প্রথম উদ্দেশ্য, এই যে লম্বা লিস্ট দেখেছেন বক্তাকে, কোরআন হাদিস থেকে বয়ান করবে, বয়ান শুনবো, শোনার পরে আমল করব.
এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, এই বাড়ি থেকে ইরাদা করে এসেছি কিছু নিজের সম্পত্তি হলে নিজের পকেট মানি থেকে যাই নাগারের মসজিদকে কেন্দ্র করে নিজের মেহনতানা টাকাগুলো দিব। আহা, সাদাকাতিন জারিয়াতিন মনে করে আল্লাহ কবুল করবে। সুবহানাল্লাহ। আবু ভাইজানেরা আমার, ওয়াজ খুব শুনছি, নসিহত খুব শুনছি, আহা, কিন্তু আমরা আমল করি না। কখন আমল করবো গো? যেটাই মৌলানা চাহাচ্ছি মোবাইল বাহির করে পট করে শুনতে লাগছি, বাড়িতেই জালসা, ভাই না বাপু? সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমলের বেলা নয়। আমল কখন? যখন কাহারুর জানাজাতে যায় খারাপ হয়েছে তখন আমাকে করতে, জানাজা মাহফিল থেকে যখন হয়ে গেল আর নয়। সুবহানাল্লাহ। বাপু ভাইজানেরা আমার, কোরআনের আয়াত খুব শুনেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সঙ্গে, মানুষের জীবনের সঙ্গে, জীবন থেকে মরণ পর্যন্ত দুইটি জিনিসকে জড়িত করে রেখেছেন। দুইটি জিনিস, একটা হলো নেগেটিভ, একটা হলো পজিটিভ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া খালাকনাকুম আজওয়াজা, আমি বাসা ছাড় দাও না, সৃষ্টি করেছি। বাবা ভাইজানেরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যিনি পুরুষ করেছেন তো নারীও করেছেন, উপর করেছেন, নাম করেছেন, ডান দিক করেছেন, বাম দিক করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে জীবন দিয়েছেন। আপনি ভাইজানেরা আমার, জীবনের উল্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জন্য মরণ করেছেন। মরণের কেউ চিন্তা নাই। আমি কি জানি না, সবাই জানে। কোরআন হাদিস যদি শুনি, শোনার পরে যদি মানি আর যদি মেনে চলতে পারি, সেই মানাটাই হলো আমল। সেই আমলটাই কবরে যাবে, সেই আমলটাই হাসরে আমার জন্য দান হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। বাবু ভাইজানেরা আমার, ও জায়গার মাহফিলে বসে থাকা মায়েরা আমার, শুনবেন। আলেম বাবা বয়ান করে, বয়ান শুনি, শোনার পরে আমল করি না। আয়াত শুনলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানদারকে বলছে, ঈমানদার, ইন তানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরুকুম, যদি তুমি আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার সাহায্য করবে। আল্লাহর সাহায্য কেমন করে হবে? আল্লাহ কারোর সাহায্য দরকার চাই না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারোর সাহায্য দরকার নাই নাকি? তাহলে কিসের সাহায্য করতে হবে? আলেম আল্লাহ বয়ান করবে, বয়ানের পরে তারা কথাগুলোকে মেনে চলতে হবে। আসল শ্রোতাকে বলে ওয়াকালু সামি'না ওয়া আতা'না। আলেম আল্লাহ বয়ান করবে, আর ওই আলেমদের লোকেরা তারা শুনতো, শোনার পরে আমল করতো। তারা কি বলতেন? আমরা শুনলাম, শোনার পরে আমল করতে লাগলাম। একটা আলেম যখন জুমার মসজিদে খুতবা দেয়, মোটামুটি 6 দিন পরিশ্রম করে কিতাব দেখে আসে, বই দেখে আসি। একদিন বলে, ও আমার সমাজের মানুষেরা শুনে নাও, আমি আলেম, আমার দায়িত্ব আছে। কি দায়িত্ব? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের হিসাবের মাঝে আবার দুইটি জিনিস করে রেখেছেন। তুমি যদি নেক কাম করেছো তাহলে জান্নাতে, তোমার ভিতরে যদি গুনাহের কাম আছে, গুনাহ করেছো তাহলে তুমি জাহান্নামী। আলেম বলছে, আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, বেঁচে দাও, বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও। নিজের নফসকে বাঁচাও, নিজের আত্মীয় স্বজনকে বাঁচাও। কোথায় থেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নাও, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নাও। বাবু ভাইজানেরা আমার, যতক্ষণ খুতবা শুনি, যতক্ষণ ওয়াজ শুনি, ততক্ষণ ওয়াজ শুনছি, শোনার পরে আমল নাই, আমরা কেন মানি না? যদি কোরআন হাদিস না মানি, জীবনে কি হবে গভীর তোর পারে।
যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গো মৃত্যুর পরে কবরের মাঝে কি দিবি জবাব রে কবরের মাঝে কি দিবি জবাব রে মুনকির নাকিরের পারে যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে মৃত্যুর পারে চারজন খাটি ধরে নিয়ে যাবে তোর স্থানে চারজন খাটি ধরে নিয়ে যাবে তোর স্থানে সবজন ফিরে আসবে কেউ থাকবে না সেখানে আলেম ওলামাদের দিকে দেখিনি তো ফিরে যদি তোর আল হাদিস না মানি জীবনে কি হবে মৃত্যুর পারে আহা বাপজি ভাই জানেরা ও কবর ভয় জানতে পেরে তবু কেন ডাকিস আয় আয় মরকিলার ঘরে সুবহানাল্লাহ জি আসল বাড়ি পাবো রাত 12টার সময় যেয়ে দেখিয়ে কবরস্থান দিয়ে মনে করিয়ে কে কবর পবিত্র আসতে যে যারা আছে ওরা একটু চিন্তা করে কি আছে আমার ও বাবা ভয়ে জানকে বেমরে তবু কেন ডাকিস আয় মরকিলার ঘরে যে তোর বাঁধনে বাধা পড়ে গেল সেই তো আর আসবে না ফিরে তবু কেন ডাকিস আয় আয় মরকিলার ঘরে বাবা এই কেমন ঘরের ঘাট পাট নাই যার কোনো জ্বালানা কপাট না আছে আলো আর না আছে বাতাস এই প্রাণে সহেনি করে তবু কেন ডাকিস আয় আয় মরকিলার ঘরে ও কবর ভয়ে জানকে বেমরে তবু কেন ডাকিস প্রেম প্রীতি ভালোবাসা তোর কাছে সব মিছে আশা মায়া মমতার বাঁধন কেটে খুব আদর করো না ছোট ছোট ছেলেগুলোকে যখন কেটে গেছে ছেলেগুলোকে দেখলে আমরা পালিয়ে দেশে আমাদের বাদ পাঠাইনি তো প্রেম প্রীতি ভালোবাসা তোর কাছে সব মিছে আশা মায়া মমতার বাঁধন কেটে মায়া মমতার বাঁধন কেটে কে তোরে জড়াইতে পারে
বাবু কেন ডাকিস আয় আয় মকিলার ঘরে। সবেরই মালিক যে, সবারই মালিক যে, তার একবার নাম নেই। নারে তাকবীর। কি বলবো খুলবেন না? সুবহানাল্লাহ। লিল্লাহি তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার কোন স্কুল কলেজে পরীক্ষা নাই, পরীক্ষা দেওয়ার সময় কোশ্চেন আউট করে না, প্রশ্ন আউট করে না। কিন্তু বাবু ভাই যারা আমার, যে জায়গায় আপনার পরীক্ষা হবে, যে জায়গায় মুসলমানের পরীক্ষা হবে, যে জায়গায় ইমানদারের পরীক্ষা হবে, সেটা হলো আসল পরীক্ষার হল। তার নাম হলো কবর। ওই কবরের ভিতরে যদি আমরা, যদি ওই কবরের দুনিয়ার বুকে যদি আমরা নেক আমল করেছি, নেক আমল করেছি, নেক আমল করার পরে আমাদের ভিতরে আমাদের ঈমান কিন্তু টলমল করে বেড়াচ্ছে। আমি মনে মনে ভেবেছি সেই দিন কবরের ভিতরে প্রশ্ন করবে। কি প্রশ্ন? আরবিতে প্রশ্ন করবে, আরবিতে প্রশ্ন করবে, আরবিতে প্র্যাকটিস করে নেব, প্র্যাকটিস করে নেব। মান রব্বুকা? রব্বি আল্লাহ। মা দীনুকা? তোমার দিন কি? দিন ইসলাম। আমার দিন হলো ইসলাম। আমি প্র্যাকটিস করব, প্র্যাকটিস করব, প্র্যাকটিস করব। যদি আমার ঠিক না থাকে বাবু ভাই জানেন আমার, সেই দিন মুনকির নাকিরের সঙ্গে আপনাকে আদরি বলতে হবে। আয় হাই আয়, আমি জানি না, আমি জানি না, জানি না। আমল যদি ঠিক না থাকে বাবু ভাই জানেন আমার, আলেম বয়ান করে, আলেম বয়ান করে, বয়ান করার পরে শুনি, শুনতে মজা লাগছে, শুনতে মজা লাগছে। শোনার পরে আমরা আমল কেন করি না? রাসূল আমার বললেন, ও পৃথিবীর মানুষ শুনে নাও, শুনে নাও, শুনে নাও। মানুষ যখন মরবে, মানুষ যখন মরবে তার সঙ্গে তিনটি জিনিস যাবে। কোথায়? কবরস্থান পর্যন্ত। আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু ফায়ারজিউ ইসনানি। রাসূল আমার বললেন কবরস্থান পর্যন্ত আত্মীয় স্বজন যাবে, নতুন নতুন পুরাতন কুটুম সমাজের সবাই যাবে। কোথায়? মানে কবরস্থান। ফায়ারজিউ, সেটাও রিটার্ন চলে আসবে। ওয়া মালুহু, কিছু মান যাবে বাবা আমার, চাদর যাবে, বিছানার চাদর যাবে, বল যাবে, বালতি যাবে। রাসূল বললেন ফায়ারজিউ, সেটাও রিটার্ন চলে আসবে। রাসূল বললেন একটাই জিনিস থাকবে, ওয়া হুয়া আমালুহু, সেটা আমল। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ কিসে সাহায্য করবো? এই একটা আসমানে খাম্বা লাগিয়ে বিনা খাম্বার ছাদ তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এত বড় পিলার, কতটি খাম্বা আছে কাপড়ে। আহা, কিন্তু আসমানটাকে একবার দেখেন তো, বিনা খাম্বাতে লাগাচ্ছে। এখানে লাগাবো নাকি ছোট্ট লোকেরা তোরা খাম্বা লাগিয়ে দে তো না, এখানটাতে লাগিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন নেট লাগাই তোমরা খালি এটা লাগাই শরীরের সাহিত্য, আমার বিধানের সাহিত্য, আমার বিধানের সাহিত্য কর, আমার শরীয়তের সাহিত্য কর। বাবু ভাইরা আমার, জাইনাগার গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল চালাইছো, বুলেটের উপরে চড়ে আছো, বুলেটের উপরে চড়ে আছো, 4 লাইন রোড ধরেছো। একটা মাস্টারনি স্বামী স্ত্রী তারা কিন্তু ডিউটিতে প্রত্যেকদিন যায়। ম্যাডাম পিছনে বসে আছে, স্বামী মোটরসাইকেল চালাইছে। আহা, শুনবেন উদাহরণ ছোট্ট একটা। স্বামী মোটরসাইকেল চালায়, পিছনে বিবি বসে আছে, বিবির দোপাট্টা লটকে আছে, এমন করে লটকে যে এখন ধুরিতে বেঁধে যাবে। ধুরিতে বাঁধার পর সেই কিন্তু মরে যেতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। জাইনাগারের একটা মুরব্বী মানুষ, লম্বা লম্বা দাড়ি, সাজদা করেছে, মসজিদে নামাজ পড়েছে, নামাজি মানুষ, সাজদা করার চিহ্ন দেখা যায়, চিহ্ন দেখা যায়। আহা, ওই সবাই চেষ্টা করে, কিন্তু দেখেন ম্যাডামের দোপাট্টা লটকে জাইনাগারের এমনিও করে না, এমনি তোমাকে দেখে লাগে না, কিন্তু এমনি করছো। চিনতে পারছো? ক্যামেরা ধরার স্টাইলও চিনতে পারছি। ক্যামেরা ধরার স্টাইল